ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت میں آخر کار سب کے چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں۔ وریشا اپنے کانوں سے اپنی ماں اور محمود کی سچائی سن لے گی کہ ان دونوں نے نہ صرف رضا احمد کو دھوکہ دیا بلکہ اس کی موت کے ذمہ دار بھی یہی دونوں ہیں۔ وریشا جب مختار صاحب کے گھر سے نکلتی ہے، خط لکھ کے آتی ہے کہ اب مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، بھول جائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی وریشا نام کی لڑکی بھی تھی۔ لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے۔ تو اسے مہر النساء کی بات یاد آتی ہے کہ مہک نے سب کے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہو، بہرحال وہ تمہاری ماں ہے۔ تو وریشا اپنی ماں کے گھر کی طرف چل دیتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کی یہ ملاقات اپنی ماں کے ساتھ آخری ملاقات ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ محمود مہک کی جان لینے والا ہے۔ وریشا جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتی ہے تو اسے محمود اور مہک کی اونچی آواز میں لڑنے کی آواز آتی ہے۔ وہ تو وہیں ڈر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے آگے جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ محمود مہک کو فورس کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں ڈوبا تو یاد رکھنا کہ تم دونوں کو ساتھ لے کر ہی ڈوبوں گا۔ تو مہک محمود کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے محمود کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس محمود کی محبت میں اپنے اتنے اچھے مخلص شوہر کے ساتھ بے وفائی کی۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ آخری دن جب رضا نے یہاں ہم دونوں کو ساتھ دیکھا تھا تو وہ کس قدر مینٹلی ڈسٹرب تھا، اس سے گاڑی بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی، اور پھر وہ ڈرائیونگ کے دوران ہی مختار بھائی کو وائس میسج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس سے موبائل نہ چھینتی تو شاید اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوتا اور اس کی ڈیتھ بھی نہ ہوتی، اور اگر میں اسے اس دن مختار بھائی سے بات کر لینے دیتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتا۔ وہ تمہاری ہی حقیقت بتا رہا تھا مختار بھائی کو کہ تم آستین کے سانپ ہو، اور میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے اپنا شوہر، اپنی بیٹی کا باپ قربان کر دیا۔ اور پھر مہک محمود کو غصے میں کہتی ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی جو بھی سزا ملی ہے میں نے اپنی سزا بھگتی ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو کوئی سزا بھگتنے نہیں دوں گی۔ مہک جو دیوار کے پار کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے، اس کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ اس کی ماں کے چہرے پر اتنے نقاب ہیں کہ وہ آج تک اپنی ماں کا اصل چہرہ ہی پہچان نہ پائی، اور یہ محمود جسے وریشا ڈیڈ ڈیڈ کہہ کے پکارتی تھی، یہ تو اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، اسے محض دولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ابھی وریشا انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ محمود کو مہک کی باتیں سن کے اس قدر غصہ آتا ہے کہ اٹھ کے اس کا گلا ہی دبا دیتا ہے۔ مہک اونچی آواز میں چلانا شروع کرتی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو محمود اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں تمہاری مدد کے لیے اب کوئی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ تمہاری بیٹی بھی نہیں آئے گی، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب وریشا دیوار کے پار سے فوراً سامنے آتی ہے اور اپنی ماں کو محمود کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن محمود پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو چکا ہے، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے کہ دو عورتوں کا مقابلہ اکیلا کر رہا ہے۔ وریشا کو اس زور سے دھکا دیتا ہے کہ اس کا سر دیوار سے لگتا ہے، اور اسی دوران میں محمود اپنا کام کر جاتا ہے، مہک کا گلا اس زور سے دباتا ہے کہ مہک اسی وقت ہمیشہ کی نیند سو جاتی ہے۔ دوسری طرف مختار صاحب وریشا کا خط پڑھنے کے بعد بہت پریشان ہوتے ہیں، بلکہ سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ شفا کا تو رو رو کے برا حال ہوتا ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی نے تو وریشا سے کہا تھا کہ اگر تم سچ میں ہم سب کی بہتری چاہتی ہو، ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہو، تو تم ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، کیونکہ جب تک تم ہماری زندگی میں نہیں آئی تھی ہماری زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ لیکن اب وریشا کے چلے جانے کے بعد شفا کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے رو رو کے مہر النساء سے پوچھتی ہے کہ بڑی امی، وریشا صحیح تو ہوگی نا، وہ ہمیں مل تو جائے گی نا؟ تو مہر النساء شفا کو سنبھالتی ہے، تسلی دیتی ہے کہ تمہاری ایسی حالت نہیں ہے کہ تم اتنا رو یا ٹینشن لو، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری وریشا بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہاج گیا ہے نا اسے لینے، بہت جلد وہ اسے ساتھ لے کر آئے گا۔ وہاج سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکیلے ہی محمود کے گھر نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ پولیس کی نفری لے کر جاتا ہے
اور جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر سے فوراً محمود کو گرفتار کرنے کا کہتا ہے۔ وریشا محمود کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور پولیس آفیسر سے کہتی ہے کہ اسے لے جائیں، اس آدمی کو چھوڑیے گا نہیں، اور وہاج کی طرف آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہاج، اس آدمی نے پہلے میرے باپ کو مار دیا اور اب میری ماں کو بھی مار دیا۔ اور محمود، جس کے پلے اب ککھ بھی نہیں رہا، لیکن پولیس آفیسرز پہ ابھی بھی تڑیاں مارنا نہیں بھولتا اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام محمود ہے، تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا۔ لیکن پولیس آفیسرز اس کی گیدڑ بھپکیاں اگنور کرتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اندر مہک جو زمین پر بے سدھ پڑی ہے تو وریشا وہاج سے کہتی ہے کہ وہاج، جلدی سے ماما کو ہاسپٹل لے کر جاؤ، یہ اٹھ نہیں رہی، میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی، اور بار بار اپنی ماں کو پکارتی ہے کہ ماما ماما پلیز اٹھیں۔ وہاج وریشا کو سنبھالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے چچی اب ہم میں نہیں رہیں، اس کے باوجود ایمرجنسی میں انہیں ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ اب ہاسپٹل کے باہر سبھی گھر والے جمع ہوتے ہیں، مہک کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وریشا جو صدمے سے دوچار ہے بولتی ہی چلی جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ بابا کی موت ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوئی تھی۔ مختار بی جان اور باقی سب گھر والے بھی حیرت سے وریشا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، تو وریشا بتاتی ہے کہ دراصل ماما کی بے وفائی نے بابا کی جان لے لی۔ میرے بابا کی موت کے ذمہ دار محمود اور ماما دونوں ہیں۔ اور پھر مختار صاحب سے کہتی ہے کہ بڑے بابا، اتنے سالوں سے میرے بابا کا جو میسج آپ کو سونے نہیں دے رہا تھا نا، دراصل وہ میسج ادھورا تھا۔ آپ کو لگتا تھا نا وہ میسج بار بار سن کے جیسے میرے بابا آپ سے کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں، تو یہی سچ ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ محمود اور ماما نے کس طرح سے مل کے میرے بابا کو دھوکہ دیا ان کی دولت ہتھیانے کے لیے۔ وریشا کا جب رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے تو مختار صاحب وہاج سے کہتے ہیں کہ مہرالنساء اور وریشا کو گھر لے جاؤ، اور مہرالنساء کو تاکید کرتے ہیں کہ وریشا کو کچھ کھانے پینے کے لیے دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا نہیں اور اب رو رو کے اس کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے۔ وریشا جیسے ہی گھر جاتی ہے، شفا بہت خوش ہوتی ہے، اسے دیکھ کر اسے گلے سے لگاتی ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہے کہ پتہ نہیں غصے میں وہ وریشا سے کیا کچھ نہیں کہہ گئی، اور اسے بتاتی ہے کہ اسے وریشا پر یقین آ چکا ہے کہ وہ سچ میں بدل چکی ہے اور ایک اچھی انسان بن چکی ہے۔ مہرالنساء وریشا سے کہتی ہیں کہ وریشا بیٹا کچھ کھا لو، تو وریشا کہتی ہے کہ پہلے میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو مہرالنساء کہتی ہیں ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اب وریشا نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھی دعاؤں میں رو رو کے اللہ سے اپنی اور اپنی ماں کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں مہرالنساء ٹرے میں اس کے لیے کھانا لے کر جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوتی ہے، وریشا وہیں جائے نماز پہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ مہرالنساء تو پریشانی میں وریشا کے پاس آتی ہیں، اسے آوازیں دیتی ہیں، لیکن وریشا ہے کہ اس میں جیسے کوئی جان ہی نہیں۔ اب مہرالنساء وہاج کو آوازیں دیتی ہیں، تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا ڈرامے کے اینڈ میں وریشا اور مہک کی ڈیتھ ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈرامہ کافی اداس ہو جائے گا، اب جبکہ وریشا کو اپنے گناہوں کا احساس ہو چکا ہے اور سب سے معافی بھی مانگ لی ہے، تو میرے خیال سے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے اور وریشا کو ایک اچھی بھرپور زندگی گزارتے ہوئے دکھایا جانا چاہیے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔